السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قرآنی واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں بات کریں گے وہ واقعہ ہے قوم ثمود کا۔ سرزمین عرب کے اندر ایک جگہ آج بھی بڑی مشہور ہے جس کو مقام ہجر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جگہ پر تاریخ انسانی میں ایک بستی آباد ہوا کرتی تھی جسے قرآن حکیم نے قوم ثمود کے نام سے ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف انہی میں سے ان کے بھائی کو صالح کو ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے وہی بات رکھی جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے قوم عاد کی طرف دعوت و تبلیغ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ، جس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود حقیقی نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لیکن قوم کے لوگوں کا جواب یہ تھا، قوم کے لوگوں نے کہا یا صالح قد کنت فینا مرجوبا قبل ھذا، اے صالح ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم بڑے ہونے کے بعد اپنے قوم کا نام روشن کرو گے، اپنے باپ دادا کے دین کو آگے بڑھاؤ گے، ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اے صالح کیا تم ہمیں ان چیزوں کی پوجا پاٹ کرنے سے منع کر رہے ہو جو چیزیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے دعوت رکھی، قوم کے سامنے اللہ کی بات کو انہوں نے پیش کیا، لیکن قوم کا رویہ کیا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت صالح علیہ السلام کے امتحان لینا چاہا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ صالح کی دعوت سچی ہے کہ نہیں ہے۔ قوم کے لوگ اپنے معبودوں کو لے کر کے ایک چٹیل میدان کے اندر چلے جاتے ہیں، اور چٹیل میدان میں جانے کے بعد ایک طرف ان کے معبود ہیں اور قوم صالح ان کی قوم کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام موجود ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ قوم کے لوگ اپنے معبودوں سے سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ قوم کے لوگ مانگتے مانگتے تھک گئے لیکن ان کی ایک بھی مراد پوری نہ ہوئی۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے صالح اگر تم سچے ہو، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو تو جو اس چٹان تم کو نظر آ رہا ہے اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر کے دکھا دو۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی باہر نکلتی ہے۔ قوم کے لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، ایک چٹان پھٹتا ہے، وہاں سے ایک گربھوتی اونٹنی نکلتی ہے، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لائی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ کیا ہے کوئی غلط حرکت مت کرنا، اس کو پریشان مت کرنا، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا غیر جانبدارانہ رویہ اختیار مت کرنا۔ قوم کے لوگوں کو تنبیہ کر دیا لیکن قوم ظالم تھی، قوم نافرمان تھی۔ فعقروها، قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کے پیر کا جو سب سے نچلا حصہ ہے جسے کوچا کہتے ہیں، کوچے کو قوم کے لوگوں نے کاٹ دیا۔ قوم کے لوگوں نے اونٹنی کے کونچے کو، پیر کا جو سب سے نچلا حصہ ہے کٹ کر دیا، اور جب کٹ کرتے ہیں اونٹنی دھڑام سے زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کے بعد قوم کے لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانی اور معجزے کے ساتھ قوم کے لوگوں نے ایسا رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تمہارے عذاب کا، اللہ کی جانب سے عذاب کا وقت آ چکا ہے، تمہارے پاس صرف 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن تمہارے پاس ہے، جیسی زندگی گزارنی ہے کھاؤ پیو انجوائے کر لو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے عذاب کو مسلط کیا۔ اور عذاب کیا تھی بھائی؟ کس شکل میں اللہ نے قوم ثمود کو ہلاک کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن حکیم کہتا ہے فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کے اوپر چیخو پکار والی آواز کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ ایک آواز، ڈراؤنی قسم کی آواز، ایک ایسی آواز جس کو سن کر کے انسان کے روگٹے کھڑے ہو جائیں، ایک بھیانک قسم کی آواز کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ اور یہ آواز اتنی بھیانک تھی، اتنی ڈراؤنی، اتنی خطرناک تھی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قطعت قلوبہم فی اجوافہم، جب اللہ نے آواز والے عذاب کو قوم ثمود پر مسلط کیا، وہ آواز اتنی خطرناک تھی کہ قوم ثمود کے جس شخص نے اس آواز کو سنا اس کے دل اندر سے پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جو انسان جہاں پر کھڑا تھا وہیں پر دھڑام سے گر جاتا ہے۔ ایک آواز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کو تباہ کر دیا۔
مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب قوم ثمود پر عذاب نازل ہوتا ہے، ایک شخص باقی بچا تھا جس کا نام ابو رغال تھا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی جب عذاب نازل ہوا تو وہ کیسے بچ گیا؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ابو رغال جو ہے وہ حرم مکی کے اندر موجود تھا، جیسے حرم مکی سے باہر نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر بھی نازل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے قوم ثمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ جب قوم تباہ ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام قوم کو خطاب کرتے ہیں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، قد ابلغتکم رسالۃ ربی، اللہ کے پیغام کو میں نے تم تک پہنچا دیا تھا، حجت میں نے تمام کر دی تھی، اب تم جانو، تمہارے کرتوت جانے، تمہارے اعمال جانے۔ بہرحال ایک آواز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہے قوم ثمود کا، اٹھنے والے پیغمبر کا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔